ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تو اس کے اندر بہت ساری روایتیں انہوں نے نقل کی کہ امت محمدیہ اگر حقیقت میں پاکیزہ ہو جائے، ایماندار ہو جائے، پکی ایماندار، تو اس کی حیت اور اس کی شکل اور اس کی جو تصویر ہے وہ کتنی نرالی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ اس وقت، یہ روایت یہی حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں، غور سے سننا ہے، یہ حدیث شریف ہے، روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ انا و امتی یوم القیامہ علی قوم مشرفین علی الخلائق، میں اور میری امت قیامت کے دن سرکار اپنی امت کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ کیا فرمائے؟ میں ایک طرف، امت ایک طرف نہیں ہے، یہ بات نہیں، میں اور میری امت قیامت کے دن ایک ٹیلے پر کھڑے رہیں گے، ایک ٹپے اور نور کے ٹیلے پر کھڑے رہیں گے، اور ایسا اونچا ٹیلا ہوگا کہ مشرفین علی الخلائق، ساری مخلوقوں کے سامنے ہم نمایاں دکھ جائیں گے۔ میں امت کو لے کے کھڑا ہوں گا، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا ما من الناس احد الا وحد انہ منا، سارے اہل محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہر نبی کی امت یہ آرزو کرے گی کہ ہم بھی یہاں اب کھڑے ہوتے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہی ہوگا کہ اللہ رب العزت ان قوموں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس نبی آئے، کھڑے رہنے کی آرزو کر رہے ہیں، نبی نہیں آئے؟ تو قوم کہے گی نہیں آئے، تو اس وقت اللہ رب العزت امت محمدیہ کو پیش کرے گا، پھر امت محمدیہ کی گواہی سرکار دے گی کہ میری امت صحیح کر رہی۔ اب یہاں اور ایک بات، ایک اور ایک حدیث ہے، یہ بھی توجہ سے سن کے ہو، اپنی قسمت پہ ناز کرنا ہے لیکن عدل بنا کر، مستحب بنا کر، حقدار بنا کر ناز کرنا ہے، وہ یہ ہے۔ حضرت جابر سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ قبیلے میں ایک جنازے میں حاضر ہوئے، جنازے میں ایک قبیلہ تھا عرب میں بنی سلمہ، تو اس کے جنازے میں حاضر ہوئے سرکار۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وَقُلْتُ إِلَىٰ جَانِبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے بالکل بازو میں تھا، جنازے میں حاضر تھے، تو بعض لوگ کہنے لگے جنازے کو دیکھ کر، کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ، لَنِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ، یا رسول اللہ کتنا اچھا آدمی تھا۔ جنازے کو دیکھ کر صحابہ میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، کتنا اچھا آدمی تھا یہ صاحب جنازہ، یہ میت، لقد کان عفیفا مسلما، یقیناً بہت بڑا پاکیزہ اور مسلمان تھا پکا، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، بہت ساری بھلائی کے کلمات اس کے سامنے، تعریف کے کلمات کہنے لگے۔ یہ سن کر سرکار نے فرمایا واقعی تم لوگ جیسا کہہ رہے ہو ویسے ہی تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دلوں کے بھید کو تو اللہ جانتا ہے، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے وہ نیک تھا، پاکدامن تھا، بڑا قابل تعریف تھا، بڑا اللہ کا مقرب اور محبوب تھا، بڑا آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا تھا۔ سرکار نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا اگر تم کہہ رہے ہو اور گواہی دے رہے ہو یہ نیک ہے، واقعتاً اس کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ کیوں؟ صرف گواہی دے رہے تھے، کون دے رہے تھے؟ بھئی اہل لوگ دے رہے تھے، ہم جیسے لوگ نہیں، صحابہ دے رہے تھے، پکے مومن دے رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا جب کسی آدمی کے بارے میں پکے مومن کسی بھی بارے میں گواہی دے کہ جنتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے، کیونکہ پکے مومن ایسے ویسے کے بارے میں تو جنتی نہیں بولے گا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ
جابری فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، میں حاضر تھا سرکار کی بارگاہ میں، بازو میں ہی تھا، ایک دوسرے بنی حارثہ قبیلے کے جنازے میں سرکار حاضر تھے، سرکار تشریف فرما تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کتنا برا آدمی تھا، یہ میت بہت برا آدمی تھا۔ سرکار نے پوچھا کیا تھا یہ؟ تو ان لوگوں نے کہا ان کان لفظاً غلیظاً، بڑی بد کلامی کرنے والا سخت مزاج تھا، ہر دھرم تھا، بہت برا آدمی تھا۔ سرکار نے پوچھا تم جیسا کہہ رہے ہو واقعتاً وہ ویسے ہی تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ویسے ہی تھا، دل کا راز اللہ جانتا ہے۔ تو حضور نے کہا گواہی چونکہ تم دے رہے ہو، پکے مومنوں کی طرف سے گواہی آ رہی ہے، لہذا اس کے لیے دوزخ واجب ہے۔ گواہی دینے پہ دوزخ واجب نہیں ہو رہی، وہ لوگ گواہی بعد میں دے رہے ہیں، دوزخی پہلے سے ہی ہے۔ کسی دوزخی کی گواہی صحابہ اور پکے مومنین جنتی کے اعتبار سے نہیں دے سکتے، کسی جنتی کے بارے میں دوزخی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جنتی کون ہے دوزخی کون ہے۔ تو یہ مومنین کی گواہی کی شان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں نا 40 مسلمان اگر کسی کے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ کون؟ 40 مسلمان۔ اب تشریح میں جانا پڑتا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتا مسلمان؟ بھئی ایک لوگوں میں مشہور مسلمان ہم ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان اور مومن کہتے کس کو ہے؟ مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو مکمل دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے پیش نظر صرف اللہ ہوتا ہے، دنیا کی نہ ہرس ہوتی ہے نہ لالچ، نہ دنیا کے پیچھے جانے والا ہوتا ہے۔ تو ایسا پکا مومن اور ایسے 40 مسلمان جمع ہو کر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ جنتی ہے تو رب قدیر اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ گواہی ہوگی مومنین کی طرف سے وہ جنتی ہے۔ تو یہ گواہی کی شان ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی سرکار کی بات۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو اسود کہتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا، مدینے میں جب حاضر ہوا تو وہاں ایک ایسی بیماری پھیل گئی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انتقال کر رہے تھے۔ تو میں حضرت عمر کے بازو میں بیٹھا، ایک جنازہ آ گیا، تو حضرت عمر کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کتنا اچھا آدمی تھا، وہی کیفیت۔ تو حضرت عمر نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی اس کو جنت۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کتنا برا آدمی تھا، تو حضرت عمر نے کہا وجبت وجبت، دوزخ واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کو بھی پکا معلوم تھا گواہی کون دے رہے ہیں، کون لوگ گواہی دے رہے ہیں، کن کی زبان سے نکل رہا ہے کہ جنتی ہے، کن کی زبان سے نکل رہا ہے کہ دوزخی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ پاکیزہ لوگ، پاکیزہ زبان سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ تو تم سب مل کے اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو، لیکن جو اعلیٰ شان کا مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں سرکار سے میں نے سنا ہے اگر 4 مومن بھی کسی کے حق میں گواہی دے دیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک ہے، اللہ تعالیٰ 4 کی گواہی پر اس کو جنت پہ ڈال دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وَصَلَاثَةٌ، 3 کی گواہی؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں 3 کی گواہی پر بھی جنت ملتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا 2 کی گواہی؟ ہاں 2 کی گواہی پر بھی جنت ملتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے کہ 1 کے بارے میں پوچھیں، تو 2 کی گواہی بھی، جبکہ وہ جاندار لوگ، جاندار کا مطلب ہٹے کٹے دنیا میں، یہ نہیں، جاندار یہ ایمان میں، قوت ایمانی میں، روحانیت میں، اللہ کے قرب میں، اخلاص میں، اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مومن کامل ہوتے ہیں۔ ان کی گواہی 1
بچے جو جاندار، تو حدیث قرآن میں بھی آیا ہے، مرد لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس مرد لوگوں کا تصور الگ ہے، قرآن میں الگ ہے. یہ اللہ فرماتا ہے. ہم لوگ مرد کا تصور کیا ہے؟ عورت کے مقابلے میں ایک جنس ہوتی ہے، بھئی یہ قسم ہے، وہ مرد ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے بہت سارے ایسے مرد ہیں جو دنیا میں مرد کہلاتے ہیں لیکن مرد نہیں. کون؟ قرآن کہتا ہے مرد کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہیں کہ جن کو نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نہ دھندا اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. جن کو دنیا کی مشغولیت اللہ کے ذکر سے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے نہ روکے، حقیقت میں مرد وہ ہے. یہ مردانگی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں اللہ ابن کثیر نے روایت کی ہیں. پھر آخری بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ برے کون ہیں اچھے کون ہیں جان لیں گے، کون برا ہے کون اچھا ہے. کہ ان تعلموا خیارکم من شرارکم. صحابہ نے عرض کیا بیما یا رسول اللہ، کس سے جانیں گے کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالثناء الحسن والثناء السیء. تم لوگ ایسے ہو پاکیزہ، قریب ہے کہ تمہارے کہنے میں اتنی زیادہ پاکیزگی ہوگی، تم اتنے نیک طبیعت ہوں گے کہ تم اچھے اور برے کی تمیز کر لیں گے. صحابہ نے کیا کیسے کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے بارے میں تم کہیں کہ اچھا ہے تعریف کر دیں وہ اچھا ہے، جس کے بارے میں تم کہیں کہ برا ہے تو وہ برا ہے. فرق ہو گیا اچھے برے کا. اچھے لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا، پھر اچھے لوگ جس کو برا کہیں وہ برا. کیوں؟ سرکار نے آگے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم سب اللہ کے گواہ ہو زمین میں. تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کا گواہ بن کر زندگی گزارتا ہے. تو یہی گواہی کی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ لتکونوا شہداء علی الناس، تم اللہ کے گواہ بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو یاد رکھیں قیامت کے دن بہت سارے لوگ گواہی دیں گے، جس میں سے بڑے بڑے طبقے چار ہیں. فرشتے گواہی دیں گے، یہ بھی قرآن میں ذکر آیا فرشتے گواہی دیں گے. انبیاء کرام گواہی دیں گے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. امت محمدیہ گواہی دے گی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. جب تین گواہ ہو گئے، پھر بھی اگر کوئی حرف ہے قیامت میں تو آخری ایک گواہی ہوگی، وہ ہے اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے. اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اچھے برے کی ایسی تفریق ہوگی، ہر ایک جدا ہو جائے گا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم والسنتہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زبانیں گواہی دیں گی، پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ بندے کیا کرتے تھے، خود اس کے اعضاء گواہی دینے والے ہوں گے. تو یہ بھی ایک گواہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعضاء گواہی دینے سے پہلے اپنے آپ کو دوسروں کے حق میں گواہی دینے والے بنا لیں. ہمارے خلاف یہ اعضاء گواہی دینے والے، ہم ایسے اپنے آپ کو اہل بنائیں کہ ہم دوسری امتوں کے بارے میں گواہ بن جائیں، جیسا کہ قرآن میں اس کی بشارت آئی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو ایسے اہل بننے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے اندر تیری قربت اور تیری نظام ہو.